قدر کے بارے میں ایک کامنٹ کر دوں جو میں کرتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں جتنے لوگوں نے قدر کے بارے میں سوال کیا اور کسی ملک میں کبھی کسی نے میرے ساتھ نہیں کیا، اور میں اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور مجھے کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہیں۔ ہماری قوم کے اندر ایک عجیب مایوسی آ چکی ہے جس کو ہم قدر کی وجہ سے قدر کو بلیم دیتے ہیں۔ ہماری قسمت ہی ایسی ہے، یہ ہماری قدر میں لکھا ہوا ہے۔ اب قدر کے بارے میں آج بس تو اب اس کو تو بس دعا ہی بدل سکتی ہے، اور پھر اب دعا واقعی بدل سکتی ہے کہ نہیں بدل سکتی، لیکن اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس سوال سے کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ بكل احترام، پورے احترام کے ساتھ میں کہوں گا کہ جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا ہوتا ہے نا، ہم اس کا سامنا کرنے کے بجائے اس کو قدر کہہ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دعا کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا، اور یہ ہمارا ایک مرض بن چکا ہے، دعا کا غلط استعمال۔ صحابہ نے اسلحہ تیار کیا، فوج تیار کی، دشمن کا سامنا کرنے جانے لگے ہیں، پھر دعا کی ہے۔ گھر بیٹھے دعا نہیں ہو رہی، جب تک آپ تیاری نہ کرو اور آگے نہ بڑھو پھر اس کے بعد دعا آتی ہے ربنا ثبت اقدامنا، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ تو ہم نے کیونکہ ایک چیز سکھا دی ہے سب کانشیسلی اپنے کلچر میں کہ جو مشکلات ہیں نا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس کے بارے میں تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور بس آپ دعا ہی کر سکتے ہو۔ تو جس چیز کو آپ چیلنج کر بھی سکتے تھے، اس کے بارے میں کچھ محنت کر بھی سکتے تھے، اس کا کچھ سامنا کر بھی سکتے تھے، اس کے بارے میں ہم نے بس تقدیر کا ٹھپا لگا کے اور دعا پہ اعتماد کر کے ہم نے اپنے آپ کو سستی کا لائسنس دے دیا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کسی سے کہتے کہ فرعون کی اتنی سٹیبل حکومت ہے، اتنی اس کی مستحکم حکومت ہے جس سے باقی حکومتیں ٹکرانے سے ڈرتی تھیں، اور آپ ایک انسان کو کہو کہ جا کے فرعون کو جا کے چیلنج کرو، دیکھیں میرے چیلنج کرنے سے کیا ہو جائے گا، بس دعا کریں کہ اللہ اس حکومت کو گرا دے کسی نہ کسی طرح۔ یہ تو اللہ کی قدر میں ہے کہ ہزاروں سال سے فرعونہ کی حکومت چل رہی ہے، میں کہاں جائے، میری بات سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو گرانے کے لیے پوری فوج نہیں بھیجی، پورے ریسورسز نہیں بھیجے، ایک انسان کو بھیجا ہے، اور وہ انسان بھی ایک سوٹی کے ساتھ اور ایک اس کے بھائی کے ساتھ جو وہاں فرعون کی کورٹ میں غلام مانے جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کچھ بات سکھا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے فرعون اور اس کی سپر پاور بھی کھڑی ہو تو آپ یہ نہ کہو یہ تو قدرت کا نظام ہے جی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پہلے تو جاؤ، سامنا تو کرو، اور سامنا کرتے سے پہلے دعا، کون سی دعا سکھائی ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے دل کو، میرے سینے کو کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ آپ کے سامنے بڑی سے بڑی مشکل فرعون سے بڑی مشکل نہیں ہو سکتی، اور اس مشکل کا سامنا کرنے کے لیے میرے رب نے یہ دعا سکھائی ہے۔ اگر دعا کے بارے میں واقعی سوال کرنا ہے تو میں تو کہتا ہوں ہم سب کو یہ دعا سیکھنی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم مشکلات کا سامنا کیسا کریں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کی طرف واپس آ جائیں نا اور قرآن سے ہم واقعی نصیحت لینا شروع کر دیں، ہمارا تمام حقیقت کے بارے میں نظریہ بدلنا شروع ہو جائے گا۔